दोस्तों यकीनन आपने शिकारी درندوں کی لائف، ان کی عادات اور ان کی لڑائیوں پر مبنی بہت سی ڈاکومنٹریز دیکھ رکھی ہوں گی۔ یہ ویڈیوز بنانے والے وائلڈ لائف ایکسپرٹس اپنی پوری زندگی جانوروں کی خصوصیات جاننے میں لگا دیتے ہیں، لیکن اتنی ریسرچ اور سائنس میں اتنی ترقی کے باوجود جانوروں کی بعض ایسی خصوصیات سامنے آتی رہتی ہیں کہ جس پر یہ ماہرین حیران ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہندوستان میں پیش آیا کہ جہاں ایک جنگلی چیتا رات کے وقت ایک گائے کے پاس آتا تھا، لیکن اسے شکار کرنے یا اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ جب معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی تو وجہ جان کر سبھی حیران رہ گئے۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ ویورز، انڈیا میں خوراک کی تلاش میں جنگلی چیتوں اور شیروں کا دیہاتوں کا رخ کرنا ایک معمول کی بات ہے۔ یہ واقعہ بھارت کے ورودرا نامی شہر سے 40 کلومیٹر دور انتولی نامی گاؤں میں پیش آیا۔ اس علاقے کے لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی فصلوں کو جنگلی سور، گیدڑ، خرگوش اور چوہے جیسے جانور نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن پھر اچانک ان کی فصلوں کو نقصان پہنچانے والے یہ تمام جانور غائب ہو گئے، اور اس کی وجہ تھی یہ مادہ چیتا جو ان کی فصلوں ہی میں رہا کرتی تھی۔ گاؤں والے اس چیتے کی موجودگی سے اس قدر خوش تھے کہ اسے اپنی فصلوں ہی میں رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنی پالتو بکریاں بھی اس کے آگے پھینک دیا کرتے تھے تاکہ اس کی غذائی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور وہ ان کی فصلوں میں موجود رہے۔ لیکن پھر ایک اور مصیبت آن پڑی کہ مادہ چیتے کی وجہ سے دیگر چیتوں کی ان کے گاؤں کے آس پاس نقل و حرکت بڑھنا شروع ہو گئی، اور انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ چیتے کسی روز کسی انسان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ انہوں نے وائلڈ لائف والوں سے رابطہ کیا اور ان کی مدد طلب کرنے پر وائلڈ لائف کی ایک پوری ٹیم ان کے گاؤں پہنچ گئی۔ جگہ جگہ زندہ شکار لگا کر اس چیتے کے لیے پھندے بنائے گئے، اور پھر آخر کئی راتوں کی محنت کے بعد وہ مادہ چیتا ان کے قابو آ گئی۔ اس چیتے کو فوری طور پر پنجرے میں بند کیا گیا اور دور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ اب گاؤں والے سکون کی نیند سوتے تھے، لیکن ان کی نسلیں تو محفوظ ہو گئی مگر فصلیں غیر محفوظ رہ گئیں۔ اس مادہ چیتے کی غیر موجودگی میں دوبارہ سے جنگلی سور، گیدڑ اور دیگر جانوروں نے ان کی فصلوں پر راج کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ وائلڈ لائف والوں کو ایک عجیب و غریب شکایت موصول ہوئی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے کے پاس چند مویشی تھے جنہیں وہ گھر کے باہر ہی باندھا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ جنگل سے ایک چیتا اس کے مویشیوں کے پاس آیا اور اس کی گائے کے پاس بیٹھا رہا، لیکن اس چیتے نے اس گائے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا۔ بوڑھے کو پہلی رات اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے کسی کو آگاہ کرنے سے پہلے اگلی رات دوبارہ اس منظر کو دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اگلی رات بھی یہ منظر دہرایا گیا۔ وہ جنگلی چیتا رات کے اندھیرے میں نمودار ہوا اور سارے جانوروں کو چھوڑ کر اس گائے کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند دن تک جب یہ واقعہ بار بار ہوتا رہا تو اس بوڑھے نے فوری طور پر وائلڈ لائف والوں کو آگاہ کیا کہ کہیں یہ چیتا کسی انسان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ وائلڈ لائف والے یہ ماجرا سن کر یقین کرنے کو تیار نہ تھے، چنانچہ فوری طور پر انہوں نے کیمراز کا بندوبست کیا اور دوبارہ وہاں پر پہنچ گئے۔ جو ہی رات کا اندھیرا پھیلا تو وہ چیتا کہیں سے نمودار ہوا اور گائے کے پاس آ کر اس کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ دونوں بے زبان جانور جیسے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔ تمام لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ غیر فطری ملاقات ہوتے دیکھنا شروع ہو گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ان مناظر کو کیمراز میں محفوظ بھی کر لیا، اور پھر یہ خبر ہر جانب پھیل گئی۔ جو ہی رات کے 9:30 بجتے تو یہ چیتا کہیں سے آتا، باڑے میں بند تمام مویشیوں کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اسی گائے کے پاس پہنچتا اور اس کے پہلو میں یوں لیٹ جاتا جیسے وہ گائے اس کی ماں ہو، اور گائے بھی اسے یوں چاٹنا شروع کر دیتی جیسے وہ اس کا بچہ ہو۔ وائلڈ لائف والوں نے اس چیتے کو بھی پکڑنے کی بارہا کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہے۔ ان کوششوں کی وجہ سے وہ چیتا ایک ہفتے تک غائب رہا، مگر ایک ہفتے کے بعد اس کا معمول پھر سے شروع ہو گیا۔ گائے کے مالک کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ چیتا اسی مادہ چیتے کا بچہ ہو کہ جسے وائلڈ لائف والے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ آئے تھے، لیکن یہ بچہ وائلڈ لائف والوں سے محفوظ رہا، اور اب چونکہ گائے کے جسم کا رنگ اس کے جسم سے ملتا ہے، چنانچہ وہ اس گائے کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ اس گائے کے مالک نے کہا کہ وہ جب بھی اپنی گائے کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑتا تھا تو یہ سیدھا انہی فصلوں کی جانب جاتی تھی جہاں پر اس مادہ چیتے کا بسیرا تھا، اور جب یہ سارا دن فصلوں میں گزار کر شام کو گھر واپس آتی تو اس کا دودھ صبح کی نسبت شام کو ہمیشہ کم ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا پیچھا کیا تو یہ ایک چھوٹے چیتے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے وہاں پہنچنے پر وہ چیتا وہاں سے بھاگ گیا، لیکن آج ایک عرصے کے بعد وہ اپنی غیر فطری ماں کو بھولا نہیں ہے اور روزانہ اس سے ملنے آتا ہے۔ وائلڈ لائف ایکسپرٹس کا اس انوکھے واقعے پر کہنا یہ ہے کہ یہ چیتا اس گائے کے ساتھ اس وقت سے مانوس ہے جب اس میں شکار کی جبلت نہیں جاگی تھی، اور یہ گائے بھی سکن کلر کی وجہ سے شاید اسے اپنے بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتی رہی، اور پھر ان کے درمیان محبت کا یہ تعلق اس قدر مضبوط ہو گیا کہ جو آج بھی نہیں ٹوٹا ہے۔